اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب مقصود بٹر صاحب، جناب لطیف کھوسہ صاحب اور میرے سپریم کورٹ بار کے ممبران، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ آج ہم سب یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اپنے بھائی مقصود بٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ مقصود بٹر نے پروفیشنل گروپ کی روایت کو زندہ کیا ہے۔ حق کی بات منہ پر کہنے کی جو روایت پروفیشنل گروپ نے ڈالی تھی پچھلے 40 سال میں، اس کو ایک دفعہ پھر لوگوں نے دیکھا ہے کہ حق کی بات کیا ہوتی ہے اور کس طرح کہی جاتی ہے۔ اور میں انشاءاللہ تعالیٰ توقع کروں گا اللہ لطیف کھوسہ صاحب کو کامیابی دے، آنے والے وقتوں میں اسی طرح حق کی بات اس سپریم کورٹ کے سامنے کہنے کی ضرورت ہے، جہاں بہت سارے معاملات جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بڑے افسوسناک حالات ہیں۔ اور ایک تو پرابلم ابھی آپ کے سامنے کھڑا ہے، کس طرح سینیورٹی پرنسپل کو انہوں نے رد کیا ہے۔ آپ کے سامنے ایک غلطی ہوتی ہے تو بار بار ہوتی ہے۔ یہ ثاقب نثار نے ایک اپنے فیورٹ کو چوتھے نمبر سے اٹھا کے سندھ ہائی کورٹ سے آؤٹ آف ٹرن جج بنایا سپریم کورٹ کا، اس سے برائی چل پڑی۔ پھر کھوسہ صاحب نے ان 2 آدمیوں کو بنا دیا آؤٹ آف ٹرن، اور پھر اس کے بعد گلزار نے ایک اور کو بنا دیا۔ ایک دفعہ غلط روش چلتی ہے تو رکنے کو آتی نہیں ہے، کیونکہ اور ہمارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ کون کس قدر قابل ہے۔ ہم کہتے ہیں جیسے بھی قابلیت ہو، یہاں پر قابلیت جج کرنا ان لوگوں کو نہیں آتی۔ جب بات آتی ہے تو فیورٹ نظر آتا ہے، اور آپ کے سامنے ہے۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ اس ایشو کو ہمارے ایک مرحوم ساتھی، ایک مرحوم چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مرحوم وقار سیٹھ نے مجھے پچھلے سال جب فون کیا اور کہا کہ انتہا ہو گئی ہے ناانصافی کی۔ 3 جونیئر ججز لاہور ہائی کورٹ کے مجھ پر اور احمد علی شیخ جو چیف موسٹ جج ہے، چیف جسٹس ہے سندھ ہائی کورٹ کا، اگنور کر کر یہ لگائے جا رہے ہیں۔ اب میں اس کو چیلنج کروں گا۔ میں نے کہا بسم اللہ کریں، میں اس اصول کے لیے ہمیشہ سے لڑتا رہا ہوں۔ جب فقیر محمد کھوکھر کو بنایا تھا اس وقت ہی میں نے چیلنج کیا تھا، اور آج میں آپ کا وکیل ہوں۔ ان تینوں اپوائنٹمنٹس کو میں چیلنج کروں گا، اور ہم نے کیا تھا۔ اور بدقسمتی کی بات ہے 6 مہینے یہ گلزار چیف جسٹس، میں نے بڑے بڑے دیکھے ہیں، بڑے اس کا کمال کوئی نہیں۔ پہلے کیا ہوتا تھا کہ فیصلے کم از کم کیس لگ جاتے تھے، فیصلے صحیح اور غلط ہو جاتے تھے۔ ارشاد حسن خان اور شیخ ریاض بھی تھے، غلط فیصلے کرتے تھے۔ اس کا ڈاکٹرن، گلزار ڈاکٹرن نیا ہے، کیس لگاؤ ہی نہ، غائب ہو جاتا ہے کیس، ہوا میں غائب ہو جاتا ہے، زمین کھا جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں جاتا ہے۔ یہ نیا ڈاکٹرن ہے۔ اس بیچارے کا ایک چیف جسٹس کوئی 6 مہینے اس کا کیس نہیں لگ سکا۔ ناانصافی کا عالم یہ ہو گیا ہے۔ آخرکار نومبر میں وہ اللہ کو پیارا ہوا، پتہ نہیں کس وجہ سے، اس کے پیچھے سازش تھی، مجھے محسوس ہوتا، خدا جانتا ہے۔ ایک حق کی بات کرنے والا، سینکڑوں ملٹری کورٹس کے فیصلے سیٹ سائڈ کرنے والے آدمی کو کس خاموشی کے ساتھ فارغ کر دیا گیا۔ اس نے حق کے لیے بات کی تھی کہ سپریم کورٹ میں غلط اپائنٹمنٹس ہو رہی ہیں، ہمیں وہ موقع نہیں ملا۔ آج پھر یہ صاحب کرنے جا رہے ہیں، اور میں خراج تحسین پیش کروں گا پہلے صلاح الدین کو، صدر ہائی کورٹ بار
سندھ اور پھر اس کی سپورٹ میں ہمارے ساتھیوں نے، جن میں مقصود برر صاحب نمائند ہیں، انہوں نے سپورٹ میں کہا ہے کہ ہم سینیورٹی پرنسپل نہیں توڑنے دیں گے۔ یہ ہیں وہ اصلی مسائل جن کو ہم نے فیس کرنا ہے، جن کو لطیف کھوسہ صاحب نے، اللہ ان کو کامیاب کرے، انہوں نے فیس کرنا ہے، سامنے کھڑے ہونا ہے، ان کو بتانا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ پھر بھی یہ جد و جہد کا فائدہ ہمیں ہوا ہے قاضی فائز صاحب کے کیس کے شکل میں۔ چلیے ابھی بھی ہمیں میجورٹی مل گئی، تھن میجورٹی صحیح، لیکن حق کی بات کرنے والی تھن میجورٹی آج بھی ہمیں مل گئی۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ جب ہم نے قاضی فائز صاحب کا ایشو شروع کیا تھا، ہمیں سپورٹ دوسرے تینوں صوبوں سے ملی تھی۔ پنجاب میں وہ لوگ قابض تھے بار پر جن کے خلاف آج الیکشن لڑے جا رہے ہیں، انہوں نے کسی نے حق کی بات نہیں کرنی، کیونکہ ہمارا اور ان کا اختلاف کیا ہے؟ اصولوں کا اور مفادات کا۔ مفادات ان کے ہیں، چاہے جونیئر کو لگا دو، ہمارے مرضی کا آدمی ہونا چاہیے، چاہے غلط اپائنٹمنٹ کر دو، ہماری دکانیں کھل جانی چاہیے۔ یہ وہ صورتحال ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ ہم سب کی پیرنٹ ہائی کورٹ ہے، آج نیلام گھر بنا کے رکھ دیا گیا۔ تو یہ وہ سیریس ایشوز ہیں جن کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم سردار لطیف کھوسہ کی قیادت میں ان ایشوز کو سامنے لے کے آئیں گے، ساری کمیونٹی کے سامنے۔ اسی طرح جو اپائنٹمنٹس کی گئی ہیں، جس انداز سے کی گئی ہیں، بلڈوز کی گئی ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، کس کو نہیں پتا ان میں کون کون تھے اور کن کن کے فیورٹ تھے، کس طرح لگائے گئے ہیں، کون پیچھے، کون ان کی سٹرنگز پل کر رہا ہے اس وقت۔ ایک جج صاحب کا میں وکیل ہوں، شوکت صدیقی صاحب کا، میں ان کی تقریر اور ان کا جواب پڑھ رہا تھا، بہت دشواری سے گزر رہا ہوں، اتنا واضح کیس، لیکن مجھے بہت دنوں سے بحث کرنی پڑ رہی ہے۔ بہرصورت اس نے یہ کہا کہ اب بینچز بنوائے جا رہے ہیں اور مرضی کے فیصلے لیے جا رہے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں انسٹیٹیوشنل کیپچر ہو رہا ہے۔ تو میں نے یہی کہا کہ بڑی بات ہے، ایک جج تو بڑا ہمت والا نکلا، یہاں تو ساری کی ساری پارلیمنٹ جو ہے ان کے اشارے پہ چلتی ہے۔ یہ ہمارے سامنے ہے کہ ایک چیف آف آرمی اسٹاف 3 سال کی ایکسٹینشن مانگ رہا۔ ہمارے سپریم کورٹ نے بڑی جرات کی، ہم نے کہا کمال کر دیا جی، نوٹس لے لیا ہے، لیکن 2 دن ہی لگے، اور اس کے بعد جو ہوا آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کا ٹائم دیتے ہیں۔ بھائی آپ خود ججمنٹ دے رہے ہو کہ قانون میں کہیں گنجائش نہیں ہے ایکسٹینشن کی، تو آپ کس قانون کے تحت 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے کے کہتے ہیں کہ آپ اس کا فیصلہ کریں، قانون سازی کریں؟ بھائی 6 مہینے کہاں سے؟ لیکن پھر بات وہیں آ کہ انسٹیٹیوشنل کیپچر ہوا ہے۔ اور اس کے بعد جو کچھ ہم نے دیکھا، بڑی بڑی باتیں کرنے والے پولیٹیکل پارٹیز کس طرح سے ڈھیر ہوئی ہیں ایکسٹینشن دینے میں۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیں فیس کر رہے ہیں، آنے والے وقتوں میں فیس کرنے ہیں۔ تو وہی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک جج بیچارے کو ڈرانا کیا ہے، یا تو ساری پارلیمنٹ کو ڈرا دیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہو سکتا تھا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، جس پر اس وقت پوری طرح سے حملہ آوری ہے۔ کیا قصور ہے قاضی فائز صاحب کا؟ انڈیپینڈنٹ جج ہے، حق کی بات کرتا ہے، اس نے یہ لکھ دیا ہے کہ یہ کسی کا اپنی اوتھ کے مطابق آپ کام کریں، آپ آئین کے تحت اپنی اوتھ پڑھیں، آپ کا کام کسی کو بٹھانا اٹھانا نہیں ہے۔ یہی بات کہی نا اس نے ججمنٹ میں۔
تو پھر آج تک اس کو بخشا نہیں جا رہا. ریویو تو ہم نے سنا تھا, اب کنسٹرکٹیو اب دوسرے قسم کے ریویو بھی سامنے آ رہے ہیں. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو اگر وکیل نوٹس نہیں لیں گے, اگر وکیل یہاں پر کھڑے نہیں ہوں گے تو اس عدلیہ میں ضرورت نہیں ہے کہ وہ کہیں کھڑی ہو سکے. یہ آج ہمارے حق میں فیصلہ نہ ہوتا قاضی فائز صاحب کا اگر ہماری بیشتر بار ایسوسیشن آؤٹ سائڈ پنجاب میں کو, پنجاب میں تو بہت کم ہمیں اس وقت, لیکن لاہور ہائی کورٹ بار ہمارے ساتھ کھڑی تھی اس وقت, اور ملتان اور اسلام آباد کی, تو ہمیں کچھ ججز میں ہمت ہوئی, 6-4 ہمیں فیصلہ مل گیا. تو یاد رکھیں کہ کبھی بھی بار جوڈیشری انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی جب تک بار انڈیپینڈنٹ نہ ہو. اور سب سے بڑے افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری بار کے اوپر حملہ ہوا ہے, اس کی انڈیپینڈنس ختم کی گئی ہے. آج ہماری ساری لڑائی ہی یہ ہے, ہمارا سارے جدوجہد یہ ہے کہ ہم انڈیپینڈنٹ بار بنانا چاہتے ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ بار دیکھنا چاہتے ہیں, اور پھر ہی انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہوگی. تو اسی لیے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کے بارے میں پہلے بات میں زیادہ وقت نہیں لوں گا, لیکن اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ جوڈیشری کے انسٹیٹیوشن کو بچانا ہے, ان ہاتھوں سے بچانا ہے جن کو آپ اس سے زیادہ سمجھتے ہیں. بڑی باتیں دوستوں نے کھل کے کی ہیں, ان ہاتھوں سے بچانا ہے. خدارہ اس انسٹیٹیوشن جو پاکستان کا سب سے پرانا جوڈیشل انسٹیٹیوشن ہے, لاہور ہائی کورٹ سب سے پریسٹیجیس انسٹیٹیوشن ہے, اس کو عدالت فروشوں سے بچانا ہے. دس از اے ایشو آف ٹوڈے. اور یہ لطیف کھوسا, وی آر پاسنگ شیڈوز, یہ ہمارے آنے والی نسل کا مسئلہ ہے. اگر یہ لاہور ہائی کورٹ اسی طرح سے ان لوگوں کے ہاتھ چڑھ گئی جو چڑھ چکی ہے کسی حد تک, اگر اس کو ہم سے واپس نہ لے کے آئے تو پھر اس کے بعد فیوچر جو ہے اس کا وہ بڑا ڈارک ہے. تو اس لیے ان حالات میں میں آپ سے اپیل کروں گا, ناصر لطیف کھوسا صاحب کو منتخب کیجئے, پورے پینل کو منتخب کیجئے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں پینل کی امپورٹنس. جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں آج, 1 ہفتے سے زیادہ ہو گئے خط لکھے رشید رضوی, میں اور امان اللہ کرنانی نے کہ بھائی ہم 3 سال سے عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں, الٹیمیٹلی بھی سکسیڈڈ. 8 اکتوبر کو ہم نے ججمنٹ لے لی ہے کہ ہاں ایکوزیشن ہو سکتی ہے وکلا کی سوسائٹی کے لیے. اس کے بعد کون سا برمانے تھا کہ آپ اس کی پوزیشن نہ لے سکتے, ایوارڈ بھی ہو چکا ہے, پروویژنل الاٹمنٹ بھی ہو چکی ہے. کیا برمانے تھا کہ جا کے لینڈ گریبر کے ساتھ آپ کرتے؟ کوئی وجہ ہوگی تو بتا تو دے, لیکن جواب تو کوئی نہیں دے رہا. یہ جو اس کے پیچھے ہے وہ پچھلی دفعہ صدر تھا, لیکن میں یہ عرض کروں کہ سیکرٹری کم از کم ہمارا تھا شمیم الرحمان, یہ کام وہ خود نہیں کر سکا. آج وہ دونوں کے ساتھ مل کر اسے وہ کام دکھا دیا. تو بھائی یہی گزارش ہے آپ کے سامنے, اور میں کہ خدارہ لطیف کھوسا صاحب کو منتخب کیجیے گا, ہمارے مکمل پینل کو منتخب کیجیے گا, کیونکہ اکیلے صدر کو بعض اوقات چلنے نہیں دیتے جب تک اس کے ہاتھ مضبوط نہ ہوں. ہمارے ساتھ یہ گزری ہے کس طرح امان اللہ کرنانی کو بے بس کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تو یہ پوری یہ ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ صدر چلو اگر ہو بھی گیا انہیں چلنا نہیں دینا. اس لیے پورا پینل الیکٹ کرنا یہ صدر کے لیے اس کے ہاتھ مضبوط ہونے بہت ضروری ہے. اور آخری بات میں یہ عرض کروں گا, یہ جو ہمارا نیریٹو ہے کہ بار کی سیاست حق کی آواز بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے, ججوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ حق کی لڑائی لڑنے کے لیے ہوتی ہے. یہ اللہ کا شکر ہے تمام تر وسائل رکھتے ہوئے آج وہ نیریٹو درست ثابت ہو رہا ہے, چاہے وہ مقصود بھٹر کی شکل میں یا پھر انشاءاللہ تعالی
لطیف کھوسے کی شکل میں یہ ثابت ہوگا، اور کل کو رانے اسداللہ کی شکل میں اور سبھی کی شکل میں یہ ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ تو اس لیے جو ہمارا ایمان ہے کہ سچ آخر میں پریویل کرتا ہے، باطل، جھوٹ، برائی کچھ عرصہ ضرور ڈومینیٹ کرتی ہے، اس کو رستہ مل جاتا ہے، لیکن حق اور سچ ہی آخری خدا ہوتی ہے۔ تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج بار اس طرف آ رہی ہے جب وہ اپنی ایکسٹریم ایک دباؤ میں ہے کہ ہاں ہم نے حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، ہم نے باطل کی قوتوں کے خلاف لڑائی لڑنی ہے، کیونکہ باطل کی قوتوں میں کوئی ویلیوز نہیں ہوتی۔ آپ بات کر رہے تھے ویلیوز کی، استاد اور شاگرد کی، یہ بنیادی بات ویلیوز کی ہے، ہیومن ویلیوز کی بات ہے، یہ انسانی اقدار کی بات ہے، لیکن یہ اقدار ان میں نہیں ہوتی جو صرف مفادات، عہدے، پیسے ان کے چکر میں ہوتی ہیں۔ وہ ہر چیز کو، وہ اپنے باپ کو بھی اپنا باپ نہیں سمجھتے، وہ اپنے استاد کو بھی اپنا استاد نہیں سمجھتے۔ تو آپ ہماری جو آج اسٹرگل ہے ان سب الیکشن میں، وہ اپنی ویلیوز کو بحال کرنے کی ہے، اور یہی میری آپ سب سے التجا ہے، اپیل ہے کہ ان ویلیوز کو بحال کیجئے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا جس دن آپ کی ویلیوز بحال ہو جائیں گی، پھر کوئی شخص جا کے کسی جج کو نہیں بھیج سکے گا، کوئی عدالت کو نہیں بھیج سکے گا، کوئی عدالت کے نام پہ پیسے نہیں کما سکے گا، کیونکہ آپ کی کلیکٹیو ویلیوز ٹھیک ہو چکی ہوں گی۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا ممنون ہوں، اور میں آپ سب سے یقین کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ مل کر اس پینل کے، لطیف کھوسا صاحب کے پینل کے ہاتھ مضبوط کیجئے گا، ان کو منتخب کیجئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جس طرح مقصود بٹر آپ کے سامنے ایک واضح تصویر حق اور سچ کی بلند کرنے کی آئی ہے، اسی طرح یہ معاملہ آگے جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔